اب مفتی صاحب کی طرف آئیں گے. مفتی صاحب یہ بتائیں کہ دینی اور دنیاوی تعلیمات دونوں ایک ساتھ لینا کتنا زیادہ ضروری ہے؟ جی بالکل ظاہر سی بات ہے. یہ جو آپ نے کہا دیکھیں دینی علم تو فرض ہے, جو فرض علوم ہے, جو شرعی احکام ہے, فرائض جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر لاگو کیے ہیں, ان کا علم حاصل کرنا تو لازم و ملزوم ہے. لیکن اسلام نے کبھی دنیاوی علم سے بھی منع نہیں فرمایا. آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جب جنگ بدر ہوئی تو جو بدر میں کفار قریش میں سے جو قیدی بنے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تم قید سے رہائی حاصل کر سکتے ہو. کیسے کہ تم 10 مسلمانوں کو علم سکھا دو, پڑھا دو. تو معلوم یہ چلا کہ علم کی ایک قدر و منزلت ہے جو اسلام کے اندر ہے. تو جس طرح دین کا علم جو فرضی علوم ہے ان کو تو لازم حاصل کرنا ملزوم ہے, لیکن دنیاوی علوم بھی اس لیے حاصل کرنا کہ اب اس حدیث سے اس بات کا اندازہ لگائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اپنی بیٹی کی اچھی پرورش کرو, تربیت کرو اور اچھی جگہ نکاح کر دو تو تمہیں اس کا بدل جنت ملے گا. تو مراد یہ ہے کہ یہاں پر حکم یہ کہ بیٹی کی تربیت بھی کرنی ہے اور پھر اچھی جگہ نکاح بھی کرنا ہے. اب میں ایک تھوڑا سا اس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں جو آپ لے کے چل رہی ہیں بہن کے ساتھ. یاد رکھیے گا آج ہم نے معاشرے میں نکاح کو بہت مشکل بنا دیا ہے. جی وجہ یہ ہے کہ آج حضور فرماتے ہیں کہ نکاح کیا ہے, نکاح کیا ہے, نکاح سنت رسول ہے اور ایک ایسا عمل ہے فمن رغب عن سنی فلیس منی. حضور فرماتے ہیں جس نے یہ عمل نکاح کا نہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. آج ہم تاخیر کرتے ہیں کہ بہتر سے بہتر, بہتر سے بہتر. یاد رکھیے گا حدیث میں حکم یہ آیا ہے کہ آپ کیا کریں جب آپ کا پہلا رشتہ آئے تو آپ تحقیق کریں اور تحقیق کر کے شکر بجا اللہ کہ اس پہ پہل کرنے کی کوشش کریں. یہاں تک کہ آپ کے پاس استخارہ ایک بہت بڑا اللہ کی طرف سے انعام ہے کہ آپ استخارہ کریں تاکہ آپ کا دل مطمئن, اور پھر اس کے ساتھ آپ چھان بین بھی کریں. جیسے میں نے کہا نا کہ حضور نے فرمایا کہ اچھی جگہ نکاح بھی کر دے. اس سے مراد یہ کہ ماں باپ کا فرض ہے کہ وہ تحقیق کریں. اور معاف کیجیے گا ایک بات میں اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج یہ بڑا معاملہ چل رہا ہے. بہن تو بہت اچھا کام کر رہی ہیں لیکن آج کل ایسے بہت سارے میرج بیورو کے ادارے ہیں جو اپنے کمیشن اور اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے ان بچیوں کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں. کیوں کہ یہ نہیں دیکھتے کہ کہاں شادی ہو رہی, چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو. اب مس میچنگ اور جو آپ کے طلاق نعوذ باللہ جو آج جو آپ ریشو نظر آ رہا ہے, وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جب جھوٹ مبنی پر, جھوٹ بات پر نکاح ہوگا تو کیا برکت ہوگی. آپ فلاں کہیں گے فلاں اتنا کماتا ہے, اتنا یہ کرتا ہے, اتنا پیارا, اور بعد میں جب دیکھتے ہیں کچھ اور اسی طرح لڑکی ماشاءاللہ یہ فلاں, یہ تو یہ تمام معاملات خراب ہوتے ہیں. بس اس بات کو سمجھ لیجیے کہ آج جو لوگ اپنے فائدے کے لیے کسی کا گھر برباد کرتے ہیں تو یاد رکھیں کل ان کی بھی مقافات ہیں, ان کے گھر میں بھی بیٹیاں ہوں گی, ان کے گھر میں بچے ہوں گے. اللہ نہ کرے کسی کی بچی کے ساتھ ایسا ہو, لیکن خدا سے ڈریں. کیوں ڈریں؟ کیونکہ اگر آپ ایسا عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ دین میں بھی آپ کو ذل کرے گا اور آخرت میں بھی ذل کرے گا. بے شک بے شک. اچھا